بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمارا نیکسٹ آپریٹنگ سسٹم شروع آج کو اسٹارٹ کرتے ہیں. ہسٹری آف آپریٹنگ سسٹم. آپریٹنگ سسٹم کی ہسٹری کو دیکھتے ہیں کہ کہاں سے اسٹارٹ ہوئی. دا فرسٹ ٹو ڈیجیٹل کمپیوٹر واز ڈیزائنڈ بائی دا انگلش میتھمیٹیشینز چارلس بیبیج 1792 to 1871. پہلے میکینیکل کارل انالیٹیکل انجن سے کہتے ہیں. Never got its working as a record. Machine was not supported by the technology. Did not have an operating system, but Charles Babbage identified the need of supporting software. ٹھیک ہے نا. اس کے متعلق ہم کافی سارا ڈسکس کر چکے ہیں. ہر ہیڈا لولیس the daughter of the British poet Lord Byron to develop software for AI. اس نے جو ہے اڈا کو ہائر کیا کہ اس کی خواہش کی کہ وہ اس کے جو انالیٹیکل انجن کے لیے جو ہے نا وہ سافٹ ویئر لکھیں. دا پروگرامنگ لینگویج اڈا از اے نیم آفٹر ہر. اس کے نام کے ساتھ جو ہے وہ لینگویج کیا ہے. جنریشنز ہسٹری آف آپریٹنگ سسٹم. آپریٹنگ سسٹم کی جو ہسٹری کیا ہے ہم اس میں جنریشن میں دیکھیں گے. اس کی 5 جنریشن ہے. میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ آپ کے جو ہے ٹرم کے اندر جو کوشچنس جو ہیں وہ امپورٹنٹ ہے وہ یہی ہے جنریشنس. ان کو اپنے لوگوں نے تھوڑا تیار کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں نے ایز اسائنمنٹ بھی دی تھی. تو جو چھٹیاں ہوگی تو میں نے یہ چیزیں خود یہاں سے کر کے آپ لوگوں کو دے رہا ہوں اس میں. ٹھیک ہے نا. یہ پہلے جو اس کی جنریشن تھی ویکیوم ٹیوب کے اوپر 1945 سے 55 تک تھی. اس کے بعد سیکنڈ جنریشن جو 1955 سے 65 تک تھی. ٹرانزسٹر اور بیچ سسٹم تھے. اس کے بعد 1965 to 1980 تک جو ہے نا آئی سی اینڈ ملٹی پروگرامنگ تھی. ٹھیک ہے. تھرڈ جنریشن 1982 پریزنٹ جو آ رہی ہے. ٹھیک ہے نا. یہ پرسنل کمپیوٹر ٹیبلیٹس کا یہ دور ہے. ٹھیک ہے. ان کو تھوڑا سا دیکھیں گے کہ فرسٹ جنریشن میں جو ہے نا 1945 سے 55 میں یہ ویکیوم ٹیوبس آئیں. یہ پروفیسر جان اینٹا آف فرسٹ فنکشنل ڈیجیٹل کمپیوٹر ایٹ نواسٹا یونیورسٹی. ٹھیک ہے. اس نے 300 ویکیوم ٹیوبس یوز کی. سیم ٹائم Hornets use is in Berlin builds the Z3 computer with relay. اس نے یہ ایک اور Z3 کمپیوٹر جو ہے نا وہ ریلے کے ساتھ یوز کیا. ریلیز جو ہے نا ویکیوم ٹیوب کی جگہ پر ایسے وہ بھی ایسے ریلے کی کام کرتی ہیں لیکن یہ ایسے ریلے اس نے یوز کی. 1944 کے اندر جو ہے Norris was built by group at آرٹ انگلینڈ. اس نے اسٹارٹ کیا. مارک 1 جو تھا واز بلڈ بائی ہارورڈ آئیکن ایٹ ہارورڈ. اس کے علاوہ انائک جو ہے واز بلڈ بائی ولیم ایسلی اینڈ اس گریجویٹ اسٹوڈنٹ جے پریسپر. ٹھیک ہے. ایٹ دا یونیورسٹی آف پینسلوانیا اس کے اندر یا اس کے بعد جو ہے اس کے مختلف فیچر تھے. 1945 سے 55 تک اس کے فیچر تھے. ایک سنگل ٹیم ڈیزائن بلڈ پروگرامنگ پروگرامز آپریٹڈ اینڈ مینٹیننس ایچ مشینز. آل پروگرامنگ واز ڈن ان اے مشین لینگویج اور بائی وائرنگس آف الیکٹریکل سرکٹس. بلیک بورڈ یعنی اس وقت جو ہے نا بلیک بورڈ کا دور اسٹارٹ ہوا. آپریٹنگ سسٹم اینڈ پروگرامنگ لینگویج واز ان نون. اس وقت یہ جو پہلا جو ایرا تھا اس وقت کوئی آپریٹنگ سسٹم نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. نئی پروگرامنگ لینگویج تھی. پروگرامرز ٹو سائن اپ فار سم ٹائم انسرٹ دیئر بلیک بورڈ انٹو دا کمپیوٹر اینڈ اسپینڈ آورز ہوپنگ دیٹس none of the 20,000 vacuum tube would burn out. Early 1950 میں پنچ کارڈ. یہ پنچ کارڈ کا بھی ایک بڑا ہے. یہ ایک گتے کا کارڈ ہوتا ہے. بیسیکلی یہ انٹروڈیوس کیا گیا. یہ سب سے پہلے فرانس کے اندر لومز جو تھی نا انڈسٹریز کپڑے بنانے کی فرم اس کے لیے استعمال کیا گیا تھا. اور جن صاحب نے یہ بنایا تو وہ پہلا جو ہے ڈیجیٹل جو ہے نا اسٹوریج کے طور پر جیسے آپ کے پاس یہ یو ایس بی ہوتی ہے. یہ تو ہے بہت چھوٹی ہوتی ہے. وہ کارڈ تھا گتے کا کارڈ ہوتا ہے. اس کے اندر پنچ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اسٹوریج کے لیے وہ یوز ہوتا تھا. لوم کے لیے تھا.
تو اس نے یہ چیز بنائی، اور یہ اتنی اس کے آنے سے کیا ہوا کہ کافی سارے لوگ بے روزگار ہو گئے. اور ایک دن یہ جس نے یہ پنچ کارڈ بنایا تھا وہ بندہ جو ہے نا ان انڈسٹری کے جو ورکر کے ہاتھ چڑھ گیا، اور انہوں نے ٹھیک ٹھاک اس کی پٹائی بھی کی اس کے اوپر. بہرحال یہ اس کا پنچ کارڈ کا دور تھا، ٹھیک ہے نا، 1950 کے اندر. ٹھیک ہے. It was possible to write a program on the card and read them instead of a plug. بہت پہلے یہ ایجاد ہے میگنیٹک سسٹم، ٹھیک ہے نا. سیکنڈ جنریشن جو ہے اینڈ پیچ سسٹم، یہ 1955 سے 65 کا جو ہے سیکنڈ جنریشن سے کہتے ہیں. کمپیوٹر بیکم ریلائبل اینڈ could be manufactured and sold. There was a clear separation between designers, builders, operators, programmers, and maintenance personnel. These machines now called mainframe. Mainframe کا کمپیوٹر کا نام کبھی آپ نے سنا یار؟ وہ مین فریم تھے، ٹھیک ہے نا. اس وقت جو مین فریم تھے نا، آج کل کے ہمارے پی سی سے زیادہ فاسٹ ہیں. Operated by professional operators, only big corporations or university could afford the $millions price. ان کو صرف یہ مین فریم جو ہے لاسٹ میں بڑے بڑے آرگنائزیشن اس کو سپورٹ کر سکتی تھی، عام بندے کے ایکسس کے اندر یہ نہیں تھا. سیکنڈ جنریشن کے اوپر آیا تھا. ٹھیک ہے. سر ٹرانزسٹر آ گئے. میں نے جب آپ کو ہسٹری کمپیوٹر ہسٹری کی میں نے لیکچر بھیجا، اس کے اندر میں نے ٹرانزسٹر کی شیپ بھی بھیجی تھی، اس کے اندر بتایا تھا. اس لیے کچھ چیزوں کو میں یہاں سے اسکپ کرتا جا رہا ہوں، زیادہ ایکسپلین نہیں کر رہا ہوں، کیونکہ وہ آلریڈی وہ چیزیں میں نے آپ کو پہلا جو میرا لیکچر تھا اس کے اندر میں نے آلریڈی آپ کو بھیج چکا ہوں اس کے اندر. اس کے علاوہ سیکنڈ مشین میں کہ ٹو رن جاب، یعنی پروگرام کو رن کرنا. ٹو رن جاب مین پروگرام رن کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا. رائٹ دا پروگرام آن اے پیپر، پنچ اٹ آن دا کارڈ. یعنی پہلے چلے سب سے پہلے ہم پیپر کے اوپر پروگرام لکھتے تھے، اسی پروگرام کو ہم پنچ کرتے کارڈ کے اوپر، اور اس کے بعد سبمٹ کرتے تھے کارڈ ڈیسک ٹو انپٹ روم، اس کو ہم جمع کرواتے تھے. وین دا کمپیوٹر فنش دا جاب اینڈ آپریٹر وڈ ٹیئر آف دا آؤٹ پٹ اینڈ پٹ it over the output room for the programmer. ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے کر کے یعنی وہ پروگرام اس نے لکھنا، اس کے اوپر وہ پنچ کارڈ ایک گتا ہی ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا. اس کی اسپیشل چھوٹی سی شیپ تھی، تو اس کا نیٹ کے اندر آپ کریں پنچ کارڈ تو آپ کو اس کی پکچر بھی مل جائے گی، وہاں پر دیکھیں. تو میرے پاس بھی اس کی ایک تھا، ایک پنچ کارڈ میرے پاس تھا، تو اگر مجھے مل گیا تو نیکسٹ کلاس میں آپ کو دکھا بھی سکتا ہوں. اس کے علاوہ کیا ہے کہ فورٹران ایک پروگرامنگ لینگویج کے نام پہ آئی. فورٹران کمپائلر واز نیڈیڈ. فورٹران بیسیکلی کمپیوٹر لینگویج ہے، ہم لوگوں نے اس کو پڑھا ہوا ہے آلریڈی. فورٹران کا مطلب ہے فارمولا ٹرانسلیشن. FOR فار کا مطلب ہے فارمولا، TRAN کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسلیشن، ٹھیک ہے نا. یہ ایک پروگرامنگ لینگویج ہے، جیسے کبھی آپ نے نام سنا گا نا کہ C++، جاوا، پائتھن، ٹھیک ہے نا. تو یہ ساری کی ساری ڈیلفی، یہ ساری کی ساری پروگرامنگ لینگویج تھی. شروع کے اندر یہ والی فورٹران تھی، آج کل تو اس کی زیادہ ایڈوانس آ گئی ہیں، ٹھیک ہے. یہ اسٹرکچر لینگویج تھی. Was needed. The operator would have to get it from a file cabinets and read it in much computer time was invested. That was to be optimized. اس میں optimize کیا گیا، ٹھیک ہے. یہ سیکنڈ جنریشن کے اندر جو ہے نا، یہ آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کافی سارے جو ہے نا یہ ٹیپ ڈرائیو بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ کارڈ وغیرہ بھی آیا، کارڈ ریڈرز بھی آ گئے، ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے یہ مختلف مشینیں تھیں. ہاؤ این ارلی بیچ سسٹم ورک. بیچ سسٹم کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی بیچ سسٹم یہ ہوتا ہے نا، جیسے آپ کیا یعنی بل آتی ہیں گھر کے اندر، آپ نے دیکھا نا یہ بلز آتی ہیں. یہ آج کل بھی بیچ سسٹم استعمال ہوتا ہے، جس کے اندر جو ہے نا وہ انفارمیشن ہم لوگ اس کو دیتے تھے شروع کے اندر ٹیپ کے اندر دیتے تھے، ٹھیک ہے نا. کبھی آپ نے یہ آڈیو کے طور پہ جو نارمل کیسٹ استعمال ہوتی تھی ٹیپ ریکارڈر میں، کبھی آپ نے دیکھی ہوگی، وہ بھی بیچ کی طرح کا جو ہے نا اسٹوریج رکھتی ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کریں اس کو ریوائنڈ کرنا پڑتا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے نا یہ VCR کے اندر جو پڑتی تھی کیسٹس پڑتی تھی، وہ بھی سیم یہ اس طرح کی چیزیں، وہی ٹیپ جو تھی اسی طرح کی ٹیپ جو ہوتی ہے ہم لوگ ایکسچینجز کے اندر استعمال کرتے تھے بیچ پروسیسنگ کے لیے. تو ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ ابھی تو خیر ہمارے پاس یہ، لیکن بیچ ہم اس کے لیے ٹاسک دے دیتے ہیں، جسے بل بنانی ہوتی ہے. تو ایک ٹاسک دینے کے بعد وہ مشین کو دے دیتے ہیں، وہ مشین پر ایک کنٹینیوسلی چلتی رہتی ہے، 1 دن 2 دن کنٹینیوسلی چلتے چلتے جتنی بل ہوتی ہیں وہ سارے کے سارے پرنٹ آؤٹ کر کے
نکال دیتی ہے، اور اس کے بعد فردر ڈسٹریبیوشن ہوتی ہے. یہ جو بلیں آپ کی آتی ہیں گھر کے اندر، الیکٹرک کی بل آتی ہے، گیس کی بل آتی ہے، ٹیلی فون کی بل آتی ہے، یہ ساری کی ساری بیچ سسٹم جو ہے نا ان کی مدد سے جو ہے نا وہ بیچ پروسیسنگ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، بیچ سسٹم ہے جن کو ایک مرتبہ جاب آپ اسائن کر دیتے ہیں اور وہ اپنی باری کے اوپر جو ہے نا وہ پرفارم کرتے رہتے ہیں. ٹھیک ہے، پروگرامنگ کارڈس یہ تھے مختلف کے نام ہیں، کچھ آپ کے ریلیٹڈ ہیں، کچھ نہیں ہے. جنرل سے یہ سمجھنے کس طرح کی انوائرمنٹ اس کو ہم یوز کرتے ہیں. تو سیکنڈ جنریشن کے اندر یہ دیکھیں ہمارے پاس اس طریقے سے جو ہے نا وہ اسٹرکچر آف دا ٹیپیکل فائل مینجمنٹ سسٹم. فائل مینجمنٹ سسٹم اس طریقے سے جو نہیں ہوتا. کبھی آپ نے ریکس دیکھا ہو آپ کا، یہ کبھی آفس کے اندر جائیں کسی بھی، وہاں پر ریکس لگے ہوتے ہیں، وہاں پر فائل فولڈر پڑے ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ہے نا مطلب ڈاٹا جو ہوتا ہے اس طریقے سے جو ہے نا ان کو وہ مینیج کیا گیا. ٹھیک ہے، اس کے بعد سیکنڈ رجسٹر میں یہ ٹرانزسٹر بیچ پروسیسنگ میں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس اسٹرکچر آف ٹیپیکل فائل مینجمنٹ سسٹم. ٹھیک ہے نا، اس کی جاب کی یہ مختلف کارڈ ہیں، فورٹران کارڈ کیا ہے، لوڈ کارڈ کیا آتے ہیں. ٹھیک ہے، رن کارڈ کے اور ان کارڈ یہ اینڈ آف دا جاب استعمال ہوتے تھے. انٹرنل کچھ ٹیکنالوجی ہے، کیونکہ آپ MLD کے میں اتنی زیادہ ڈیٹیل کے اندر نہیں بتاتا ہوں، تھوڑا سا یہ آپ کو جنرل ویو بھی جو ہے نا وہ آپ انڈرسٹینڈ ہو جاتا ہے. ہاں یار اس طریقے سے وہ یوز ہوتے تھے، تو اگر IT کو تو زیادہ جسٹ کرنا پڑتا. تو اس نے ارلی 1960 کے اندر دیر واز ٹو کمپیٹیبل پروڈکٹس تھیں. 7094 ورڈ اورینٹڈ لارج اسکیل سائنٹیفک کمپیوٹرس تھے. یہ 1401 ٹیپ اسٹورنگ پرنٹنگ بائی بینکس اینڈ انشورنس کمپنی IBM. ٹھیک ہے نا، IBM 360 سیریز آف سافٹ ویئر کمپیٹیبل مشینس آئیں. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ یہ ماڈل کہتے ہیں. یہ the 360 was the first major computer lines to use the small scale integrated circuit ICs آئیں. چھوٹا چھوٹا یہ چیز کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں کہ ICs کے اندر چلے گئیں. ٹھیک ہے، اور ملٹی پروگرامنگس آئی. ٹھیک ہے نا، یہ سیکنڈ جنریشن کا اسٹیج جو ہے ایرا اسٹارٹ ہوتا ہے. اس کے اندر تھرڈ جنریشن آئی ICs اینڈ ملٹی پروگرامنگس. ٹھیک ہے نا، آل مشینز اینڈ سیم آرکیٹیکچر اینڈ انسٹرکشن سیٹس. hence program written for one machine could run on the another machine. یعنی جو ایک انسٹرکشن جب یہ ہمارے پاس ایک ہارڈ ویئر ہوتا ہے نا، اس ہارڈ ویئر کا ایک انسٹرکشن سیٹ ہوتا ہے اور وہ زیادہ اسی کے اوپر چلتا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اب یہ کہ بعد میں جو ہے ایڈوانسمنٹ یہ ہوئی کہ ایک کا لگا ہوا دوسری کا اندر بھی استعمال ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے نا، 360 was designed to handle both scientific and commercial computing. For in second year IBM introduced compatible successors to 369. یہ مختلف آپ کے پاس ہیں، ڈیٹا سے ہیں. ٹھیک ہے، ان فگر سے پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس لیے جو چیزیں زیادہ امپورٹنٹ ہیں میں ان کو سو ہائی لائٹ کر رہا ہوں. بقایا کچھ چیزیں آپ درمیانہ سی رکھ لیں. ٹھیک ہے، آپ MLD کے آپ کے لیے جنرل. The greatest strength of the one family idea was simultaneously its greatest weakness. OS compatible, the attempts failed miserable. There was no way that the IBM or anybody else could write a piece of software to meet all those conflicting requirements. The result was an enormous and extraordinarily complex operating system, probably 2 to 3 order of a magnitude larger than FMS. صحیح. اس کے بعد ملٹی پروگرامنگ آتی ہے. یعنی ملٹی پروگرام آپ نے یہ دیکھیں نا، جاب 1 2 3 اور ہے. ٹھیک ہے نا، اس میں آپ لوگ جو ہے نا یہ ملٹی پروگرام کا کانسیپٹ بعد جنریشن سے پاپولر کی ٹیکنیک کارڈ ملٹی پروگرامنگ. تھرڈ جنریشن کے اندر یہ ملٹی پروگرامنگ کا کانسیپٹ آلویز واز ایبسینٹ. ان سیکنڈ جنریشن کے اندر وہ نہیں تھا. آپریٹنگ سسٹم کے اندر یہ ملٹی پروگرامنگ کا نہیں تھا، ایک ہی سنگل پہ کر سکتے تھے. پارٹیشن ان میموری انٹو سیورل پیسز. ایک میموری کا پارٹی جو ہے نا وہ ملٹیپل پیسز کے اندر کر سکتے تھے. ٹھیک ہے نا، اس کے بعد تھرڈ اس کے اندر جو ہے third generation a different job in each partitions. While one job is waiting for input output completion, CPU is allocated to another job. If enough jobs are held in main memory at one time, the CPU utilization could be 100%. یہ بیسیکلی انٹرنل اس کی فنکشنلٹی بتاتا ہے کہ دیکھیں آپ کے پاس جو ہے نا کہتا ہے کہ انف جاب آر ہیلڈ ان مین میموری. مین میموری کا مطلب کہتا ہے آپ کی ریم جو ہے. ٹھیک ہے نا،
کمپیوٹر کے اندر جو ہے نا ایک چپ لگی ہوتی ہے جسے ہم ریم کہتے ہیں, رینڈم ایکسس میموری کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر کہتے ہیں کہ if enough job are held in a main memory at one time, the CPU utilization could be 100%. اگر انف جاب ہوتی ہے تو میموری کے اندر تو لازمی ہے کہ سی پی یو زیادہ ہوگا, کیونکہ وہ لازمی ہے جو چیز اٹھاتا ہے وہ وہاں سے اٹھاتا ہے. اس سی پی یو جو ہے نا یہ بیسیکلی پروسیسر ہوتا ہے. یہ سب سے پہلے اس کے اندر ایک رجسٹر ہوتے ہیں, ڈیٹا وہاں سے ایکسس اسٹوریج لیتا ہے. اس کے بعد کیشے ہوتی ہیں, کیشے کے بعد ریم آتی ہے, ریم سے نہیں ملتی پھر ہارڈ ڈسک میں جاتا ہے. تو وہ اس طریقے سے جو ہے انٹرنل میں اس کا اسٹرکچر ہوتا ہے. دا سسٹم ریکوائر سیورل ہارڈ ویئر ٹو پروٹیکٹ ایچ جاب فرام دا ادر. Spooling کیا ہے؟ The ability of a system to read the job from card to the disk, called simultaneous peripheral operation online. اس کے بعد تھرڈ جنریشن میں ٹائم شیئرنگ کا کنسیپٹ ہے کہ ٹائم شیئرنگ کے ویریئنٹ آف ملٹی پروگرامنگ کالڈ ٹائم شیئرنگ, یعنی ملٹی پروگرامنگ کا ایک ویریئنٹ آیا, ایک ورژن آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک چیز آئی میرے پاس جسے ہم ٹائم شیئرنگ کہتے ہیں. ان وچ ایچ یوزر ہیز اے آن لائن ٹرمینل ہوتا تھا, انٹرفیس یوزر ہوتا تھا. ٹائم شیئرنگ سسٹم جو ہے نا CTSS کمپیٹیبل ٹائم شیئرنگ سسٹم واز ڈیولپ بائی MIT, ٹھیک ہے, آن اے اسپیشل ماڈیفائڈ 7094 بٹ did not become popular until the necessary protection hardware made available during the third generation. After the success of the CTSS system, major computer manufacturer decided to develop a computer has a utility and a machine that should support 100 of a simultaneous time sharing user. اس کے بعد تھرڈ جنریشن یہ ملٹیکس کا جو ہے another system introduced in that era was a Multex, the multiplex informations and computing service. MUL سے کیا بنتا ہے کہ یہ آپ کے پاس ملٹیپلیکس MULT ملٹیپلیکس اور I سے انفارمیشن C سے computing as the service. One huge machine for everyone in the Boston. It was a mixed success. There was many reasons that the Multex did not take over the world. It was enormously ambitious, written in a PL1 size and too big, high price too. Multex introduced many ideas into computers literature. Despite its lack of a commercial success, Multex had a huge influence on subsequent operating systems. Concept of a computer utility had a result out, but came back into the form of massive centralized internet server.